آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنی پیاری پیاری سبھی بہنوں کا دل سے شکریہ جنہوں نے مجھے غلط نہیں سمجھا، غلط کمنٹ پاس نہیں کیا۔ میں جیسی ہوں، جس طرح سے ہوں، مجھے ایکسیپٹ کیا اور مجھے اپریشیٹ کیا اور مجھے آزادی دی کہ جو آپ چاہتی ہو اسی طرح کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت خوش رکھے، دین دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو مجھے کل چھوڑ کر چلے گئے، مجھے بالکل ان کا غم نہیں ہے، کوئی 1% بھی مجھے ان کا غم نہیں ہے۔ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، کارواں یوں ہی چلتا رہے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی یوٹیوب فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہیں، خوش رہیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنے فیملی کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ سب سے پہلے فلسطین والوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 فلسطین والوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، ہماری دعاؤں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے کل رات کی لائیو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کل لائیو آئی تھی میں نے سوچا تھا 5 منٹ کچھ باتیں کر کے میں لائیو کو بند کر کے چلی جاؤں گی، لیکن کچھ عورتیں آ گئی اور آ کر انہوں نے جو ہنگامے کیے، جس طرح کی لینگویج یوز کیے، جس طرح مجھے کرس کر رہی تھی، اس طرح لگ رہا تھا کہ ان کی کوئی پرسنل گرج ہے، کوئی دشمنی ہے تارا کے ساتھ۔ دیکھیں، میری تو پہلے دن سے میں یہ بات بار بار کہتی ہوں، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ یوٹیوب ہے، یہاں کام کرنے ہم لوگ آئے ہیں، صرف یہی ہماری پہچان ہے۔ نہ میں اس کو پرسنلی جانتی ہوں، نہ کچھ۔ جو چیز وہ یوٹیوب میں دکھاتی ہے، جو میں فیل کرتی ہوں، چاہے کوئی بھی یوٹیوبر جو دکھاتی ہے میں فیل کرتی ہوں، میں اس پر ریئیکٹ کرتی ہوں، بات کرتی ہوں۔ اب سب کو یاد ہوگا کہ لاسٹ 8 یا 9 منتھ سے میں بالکل تارا پر ریئیکشن نہیں دے رہی ہوں۔ کیسے میں ریئیکشن دوں؟ ایک ہی عورت کو گرائے جا رہے ہیں، کوشش پہ کوشش کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا بال تک کوئی باقا نہیں کر سکا۔ وہ جیسی تھی اور بھی اوپر جا رہی ہے۔ اس خاندان کی کون سی عورت یا کون سی لڑکی بدنام نہیں ہے؟ مجھے آپ لوگ خود بتاؤ، مگر لوگوں کو بس ایک ہی عورت سے لینا دینا ہے، ایک ہی کو بدنام کرنا ہے، اور وہ ہے تارا۔ اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دکھتا، کسی پر کوئی سوال تک نہیں کرتا، بس موقع ڈھونڈنے کی تلاش میں رہتے کہ کچھ اس عورت کے بارے میں بول سکے اور ویوز لے سکے۔ مطلب ایک عورت کو آپ لوگ بدنام کرتے ہو، ننگا کرتے ہو، اسی کے نام کے پھر پیسے بھی کھاتے ہو، ڈالر بھی کماتے ہو، تب آپ لوگ کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ حرام حلال کیا ہے۔ تو یہ تو حرام ہو گیا نا کہ ایک ہی آدمی کو میں بدنام بھی کروں، اسی کے نام کے پیسے بھی یوٹیوب سے کماؤں، اسی پیسوں کو میں اپنے گھر پہ بھی خرچ کروں اور اسی عورت کو ذلیل و خوار کروں۔ خاندان میں بہت ساری عورتیں جو بدنام ہیں، لیکن لوگ کسی اور پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ جتنے تارا پر بات کرنے سے ان کو ویوز اور ڈالر ملتا ہے، اتنا کسی اور پر بات کرنے سے نہیں ملتا ہے، جو ایک کلیئر بات ہے۔ آج 2 سال سے میں خود دیکھتی آ رہی ہوں، میری شروعات جو تھی وہ بھی تارا کے اوپر سے ہی شروع ہوئی تھی۔ تارا پر ہی میں نے ریئیکشن دینا شروع کیا تھا جب یہ پہلی بار سعودیہ گئی تھی، اور یہ جو بڑی باجی ہے نیک خاتون، اس کو ماڈلنگ کروا رہی تھی رمضان کے دنوں میں، روزے کے مہینے میں، اور عجیب عجیب حرکتیں کروا رہی تھی، کیونکہ سعودیہ کا تو تارا کو کچھ نہیں ہے پتہ، ساری چیزوں کی انفارمیشن، ساری چیزوں کی جان پہچان اس بڑی والی کو تھی، یہ لے کر اس کو جاتی تھی ادھر ادھر، سب کچھ یہ کروا رہی تھی۔ تب سے میں ریئیکشن دے رہی ہوں تارا کے اوپر۔ یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری جو شروعات ہوئی تھی نا، وہ بھی تارا سے ہی شروعات ہوئی تھی۔ میں نے تارا پر ہی پہلے اپنی ویڈیو ڈالی تھی، جب یہ اپنی امی سے، اپنی والدہ سے گلے مل رہی تھی ایئرپورٹ میں۔ اس وقت میں نے اس کو دیکھا تھا، مجھے بہت رونا آیا تھا، کیونکہ خود بھی انہوں نے کہا تھا کہ 8 سال بعد میں اپنی والدہ سے مل رہی ہوں۔ جب میں تارا پر ریئیکشن دیتی تھی تو میرے ویوز اچھے آتے تھے، کافی اچھے، 2000 3000، کبھی 4000، کبھی 1.5، کبھی 2.5، مطلب اچھا خاصا میرے ویوز آ رہے تھے۔ میں نے اچانک کیوں بند کیا؟ کبھی کسی نے سوچا کہ اس عورت نے
آخر تارا پر ریئیکشن دینا کیوں بند کیا؟ جب اس کی اپنی بڑی بہن جو سعودیہ میں نیک خاتون رہتی ہے ایک زٹ کی گھٹیا ترین غلیظ کہانی لے کر آئی، صرف وہ کہانی تھا، اس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ ابھی بھی میری بہت ساری بہنیں یہ بات کو مانتی ہے کہ نہیں یہ سچ ہے، لیکن یہ بالکل سچ نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ وہ ثابت بھی ہوگا۔ شروع میں جب بڑی والی یہ گھٹیا کہانی لے کر آئی تھی، بڑی والی کا میں نے ساتھ دیا، لیکن دھیرے دھیرے سارے پردے میرے آنکھوں سے ہٹنے لگے، اور بڑی کی جو حقیقت ہے، مکار چہرہ وہ میرے سامنے آنے لگا، اور میں سمجھ گئی کہ یہ عورت صرف اور صرف فراڈ کر رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے اپنی ویورز کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو مجھے جب لگا کہ بڑی والی ایک نمبر کی جھوٹی مکار عورت ہے، میں نے طرح پر ریئیکشن دینا بند کر دیا، کیونکہ میری ضمیر نے یہ بات بالکل گوارا نہیں کیا کہ ایک عورت پر اتنا گھنونا تہمت، اتنا غلیظ تہمت لگا رہی ہے، جس کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا، نہ دکھانے کو کچھ تھا۔ ایک انسان، میں تو چلو چھوٹی سی یوٹیوبر ہوں، ایس جے ریئیکشن ہو گئی یا دوسرے ریئیکشن والے ہو گئے، سب اس کے ساتھ تھے، اب اس سے سب کیوں الگ ہو گئے؟ اس لیے الگ ہو گئے کیونکہ یہ کسی کو کچھ بھی نہیں دکھا سکی، سب کو صرف دھوکہ دیے جا رہی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ جھوٹ موٹ کا ایک عورت پر تہمت لگا کر، گندگی کر کر، اس کو برا بھلا کہہ کے اسی کے نام سے پیسے کماؤں۔ میرے دل میں آیا کہ یہ حرام ہے، اس طرح کی کمائی حرام ہے، مجھے نہیں تھا گوارا ایسی کمائی۔ ضرورت تو میری بھی بہت ہے، بہت ضرورت ہے میری، شاید یہ جو ڈرامے بازیاں کرتی ہیں یوٹیوب میں بیٹھ کر، ان سے کئی گنا زیادہ میری ضرورتیں ہیں۔ نہ میں ان گھمنڈی عورتوں کی طرح ہوں جو کہتے ہیں ہم تو کسی کو نہیں کہتے ہمیں سبسکرائب کرو، جس کی مرضی ہے کرو، جس کی مرضی ہے نہیں کرو، ہم بھیک نہیں مانگ سکتے۔ میں ایسا بول ہی نہیں سکتی، کیونکہ بڑے بڑے یوٹیوبر جن کی 6 ملین، 4 ملین، 3 ملین سبسکرائبر سے، وہ بھی اپنے ویورز سے کہتے ہیں کہ مجھے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، میرے چینل کو شیئر کیجئے۔ ایک جنرل سی بات ہے، ویورز دیکھتے ہیں تب ہمارا ڈالر بنتا ہے، تو اگر ہم ویورز سے کہہ دیں کہ ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کیا یہ بھیک مانگنا ہوتا ہے؟ اتنی چیپ مینٹلٹی، اتنی عجیب و غریب سوچ۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک ہی عورت کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، مطلب گندا کام مرد عورت دونوں نے کیا ہے، لیکن ٹارگٹ صرف عورت ہو رہی ہے، مرد کو بھائی جان، بھائی، دلدار، گلزار کہہ کے سروں پہ بٹھایا جا رہا ہے، مطلب مرد نے کیا تو شاباشی، عورت نے کر لیا تو گناہ، دونوں ہی شادی شدہ ہے، دونوں ہی گنہگار ہے، دونوں سزا کے حقدار ہے، لیکن صرف عورت کو کھینچا جا رہا ہے، مطلب عورت ہو کر عورت کو ہی گرائے جا رہے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگا میرے بس کی بات نہیں ہے سب کرنا۔ جب مجھے لگا تارا غلط ہے، میں نے اس پر ریئیکشن دیا اور دیتی رہی ہوں، لیکن جب سے اس کی بہن نے آ کے اس کو بدنام کیا اتنی ایک غلیظ کہانی لے کر، دھیرے دھیرے میرے آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا کہ بے شک تارا پردہ نہیں کرتی ہے، لیکن اس عورت سے 1000 گنا بہتر ہے جو اسلام کارڈ کھیل کے ہمارے پاک گھروں میں جا کے اپنے گندگی کو ثابت کرنے کی کوشش کیا، بنا کسی ثبوت کا وہاں جا کر اس نے ڈرامے بازی کیا۔ اس عورت نے ہمارے اللہ کے گھر کو اپنی گندی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا، اور جا کر صرف جھوٹ بولتی رہی۔ میں جو بول رہی ہوں سچ بول رہی ہوں، اتنی بار میں نے سوال اٹھایا، میرے خیال میں ہزاروں بار میں نے سوال اٹھایا، اور لوگوں نے بھی بڑی والی پر سوال اٹھایا کہ اس نے جھوٹی قسمیں کھائی ہے۔ ہم نے اتنی بار بولا کہ اس نے نام کیوں نہیں لیا، اس نے کیوں نہیں بولا کہ میری بہن اور میرے شوہر نے یہ سب کیا، صرف یہ کہتی رہی کہ ایسا کچھ ہوا، یہ کچھ ہوا، کبھی نام نہیں لیا۔ اگر یہ اتنی سچی ہوتی، نیک ہوتی، اچھی ہوتی ہے، اتنی ایگریسو عورت ہے، آپ لوگ اس کو پیار کرتے ہو نا، اس کا چہرہ آپ لوگ کو اس لیے دکھتا نہیں ہے، اس کا ایگریشن آپ لوگ کو نہیں دکھتا ہے۔ یہ سچی ہوتی نا، نام لے لے کر اپنے شوہر کا اور اپنی بہن کا بتاتی دنیا کو چیخ چیخ کر کہ ہاں ان دونوں نے ایسا کام کیا ہے۔
یا تو اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہوتا، کوئی چھوٹا سا ثبوت بھی ہوتا نا، اس نے دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹنا تھا، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ کچھ بھی دکھا نہیں سکے اور آج تک نہیں دکھا پا رہی ہے۔ ورنہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے یہ نیک پاک خاتون مکار چہرہ کچھ نہ بولتی؟ اتنا سب ہم بول رہے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے، اس نے قسم نہیں اٹھایا، اس نے سچ نہیں بولا، صرف یہ بولتی رہی کہ میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں۔ کیا لگتا ہے اس کے اوپر آ کے یہ اپنی صفائی نہیں دیتی، اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتی؟ لیکن یہ خاموش ہو گئی ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بولنے کے لیے۔ اب بات کریں گے مجھے حرام حلال کا سبق دینے والوں، اپنے گریبان میں جھانکو، اسی کے نام کے دن کے کتنے کتنے ویڈیوز ڈالتے ہو اور ویوز لیتے ہو، پیسے کماتے ہو، اتنی ہی گری ہوئی ہے تارا اور حرام حلال کا اتنا پتہ ہے تو نام مت لو اس کا، ایسے ہی اپنا چینل چلاؤ، تب مانوں گی کہ سچ میں تم لوگوں میں دم ہے۔ جس عورت کو اتنا گندا بولتے ہو، جس کا نام لینے سے منہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کی تھمبنیل مت لگایا کرو، اس کا نام ہی نہیں لیا کرو نا۔ کیوں نام لیتے ہو اس کا؟ ویوز کا ضرورت نہیں ہے، سبسکرائبر کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس عورت کے نام لینے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ دو اس کا نام لینا، اپنا یوٹیوب چینل ایسے ہی چلا کر دکھاؤ۔ میں نے تو کبھی اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کی ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تو اس باتوں پر عمل بھی تو کرو نا۔ مجھے کلیئرلی دھمکیاں دیا جا رہا ہے کہ تمہارا چینل اڑا دیں گے۔ کس لیے؟ نہ میں کسی کو گالی دیتی ہوں، نہ کسی کا کریکٹر اسیسن کرتی ہوں، اور اس عورت کا تو حق ہی نہیں تھا مجھے دھمکی دینے کا، پھر بھی کھلے عام یہ عورت مجھے دھمکی دے رہی ہے کہ میں تمہارا چینل اڑا دوں گی۔ مطلب میری ڈیسیشن ہے، میری لائف ہے، میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، میرا چینل ہے، میں کچھ بھی کروں، جب تک میں کسی اور کو برا بھلا یا گالیاں نہیں دے رہی ہوں، کسی کا حق تو نہیں بنتا ہے آ کر میرے چینل پر مجھے دھمکیاں دیا جا رہا ہے وداؤٹ اینی ریزن۔ جو ایس جے سسٹر ہے وہ ایک پاؤں سے کھڑی تھی بڑی باجی کے ساتھ۔ وہ عورت یہ کہتی تھی کہ دنیا کی آخری عورت بھی کوئی ہوئی نا تو وہ میں ہوں گی جو بڑی باجی کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ وہ جیسے ہی عمرہ گئی، اس عورت کے گھر تک گئی، انہوں نے اس کے گھر میں کیا دیکھا، ایسی کون سی بات ہوئی، ایسا کیا ان کو نظر آیا کہ دھیرے 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 انہوں نے بیک سٹیپ لے لیا اور اس عورت کے خلاف ہو گئی؟ کوئی تو بڑا ریزن ہوگا نا۔ جس دن یہ بڑی باجی سچی ثابت ہو گئی، سچی، اس نے کچھ ایسا دکھا دیا جو ایک پروف ہوتا ہے نا، ایک ایویڈنس ہوتا ہے، کچھ ایسا دکھا دیا سچ میں جیسے یہ کہتی تھی ویڈیو ہے یا کچھ ہے یا کچھ ہے، اس دن پورے یوٹیوب کے سامنے، سب کے سامنے میں اس عورت کو سوری کہوں گی۔ لیکن جب تک اس عورت کا منہ نہیں کھلا اور اس کی سچائی ثابت نہیں ہوئی، یہ میرے لیے ہمیشہ مکارن ہی رہے گی۔ لیکن آج تک اس عورت نے کوئی ایویڈنس شو نہیں کیا، جو ایویڈنس شو کیا وہ سارے جھوٹے تھے، سب ثابت ہو چکا ہے۔ تو میں اس عورت کی منہ زبانی بات کو بالکل نہیں مانتی ہوں۔ جس دن سچی ثابت ہو گئی اس دن آپ لوگ آگے مجھے تانا مارنا، ٹونٹ مارنا چاہو تو کچھ بھی بول سکتے ہو۔ خیر، ایک بات تو کلیئر ہو گیا کہ لوگ تارا سے کتنا جلن حسد رکھتے ہیں کہ اس کا نام سے چیخ نکل آتی ہے ان لوگوں کی۔ یہ یوٹیوب ہے، ہر کوئی کام کرنے آتا ہے، ہر ایک کی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ کون اپنا سر دکھائے بات کر کر کے یہاں یوٹیوب پر فضول میں۔ ہر بندہ جو بھی یوٹیوب میں آتا ہے وہ پیسے کے لیے آتا ہے۔ کوئی آ کے کہتی ہے نا کہ میں تو ایسے ہی آتی ہوں، نمبر 1 جھوٹی اور مکار عورت ہے۔ سب کو پیسہ چاہیے، سب کو ڈالر چاہیے، اس لیے یوٹیوب میں کام کرنے آتے ہیں۔ تبھی لوگوں کی کریکٹر اسیسن کرتے ہیں، لوگوں کو گندا کرتے ہیں، لوگوں پر غلاظت کرتے ہیں۔ ایک بات میں کلیئر کر دوں، لوگوں میں جو اتنی گھمنڈ اور تکبر ہے نا، پراؤڈنس، یہ اللہ تعالیٰ کو 1% بھی پسند نہیں ہے۔ ماسٹرڈ کے سیڈز جو ہوتے ہیں نا، اس کے برابر بھی کسی کے اندر گھمنڈ ہوگا نا، وہ آدمی جنت نہیں جائے گا۔ میرے خیال میں جو کچھ مسلمان بھائی بہنیں بڑا تکبر اور گھمنڈ کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کو شاید یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے کہ گھمنڈی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ جیو اور جینے دو۔
तुम भी अपना काम करो, दूसरों को भी अपना काम करने दो अपने तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ तो दूसरा भी उसी को ही पसंद करे। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, हर किसी की अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी की अपनी चॉइसेस है, सब यहाँ आज़ाद है। जब यूट्यूब ने ये आज़ादी दे रखी है तो लोग कौन होते हैं हमें इस तरह का टॉन्ट मारने वाले और हमें इतना ताना मारने वाले? ख़ास कर हमारे ही साथी जो रिएक्शन वाले हैं या यूट्यूब वाले हैं। ये बात मैं व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये दूसरे लोगों के लिए जो खुद भी रिएक्शन देते हैं लेकिन दूसरों के काम में आके फड्डा डालने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन मिले। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।